السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نہ جائیے، میں کو پیچھے کھانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اچھا، یہ لڑکا کون لوگ دے بھائی؟ ٹھیک ہے، اچھا۔ محترم سامعین، معصوم بچوں اور حاضرین مجلس، بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے یہ نوجوان قوم جو کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم اپنی قوم کے ان معصوم بچوں کو دین کی تربیت دینے کے لیے، ان کو ابتدائی اسلام سکھانے کے لیے، جیسا کہ ہمارے حضرت نے بتایا، پکڑ پکڑ کر لانا پڑ رہا ہے اور ان بچوں کو سکھانا پڑ رہا ہے، تو اس میں دو بات ہے۔ اللہ رب العالمین، جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کا میں نے تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے تمہارے مال اور تمہاری اولاد۔ اولاد ہلاکت میں کیسے ڈالے گی؟ اس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، لیکن ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو دین اور اسلام سے دور رکھا۔ مغرب کی جو سازشیں ہیں، یورپ کی کا جو بچھایا ہوا جال ہے، انٹرنیٹ اور موبائل کا زمانہ ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحیح رہنمائی نہیں کی تو یہ جو دور چل رہا ہے، یہ دور بڑا ہی نازک دور ہے۔ وہ ہمارے بچوں کو قید کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، اور یہ کس طریقے سے؟ موبائل کے ذریعے سے، کھیل کے ذریعے سے، اور دنیا کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم تصورات میں نہیں لا سکتے۔ ایک مسلمان آج جس دور سے گزر رہا ہے، جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ اگر والدین کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ان کے بچے قرآن سیکھیں، ابتدائی اسلام سیکھیں، تو ہم بہت ہی پچھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام سے جوڑیں۔ حالانکہ وقت تو ایسا چل رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے جوڑیں۔ ہم لوگ جیسا کہ بہت سارا اخبارات، جرائد، رسائل اور یوٹیوب وغیرہ پر جو دیکھتے ہیں، عصری علوم، عصری علوم، عصری علوم، سب لوگ چلاتے ہیں۔ پورا مغربی میڈیا اسی پر لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے بچے عصری علوم سے بہت پچھڑے ہوئے ہیں۔ میرا سوال صرف ایک ہے، سن 2001 کی جو جنگننا ہوئی تھی، اس کے مطابق ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے بچے صرف 5%
یعنی 100 میں سے 5 بچے مدرسے میں آتے تھے، لیکن 2011 یعنی 10 سال کی مردم شماری کے بعد مسلمانوں کی بچوں کی تعداد اتنی گھٹ گئی کہ ہم بتانے لائق نہیں ہیں۔ 1.7 بچی ہے جو مدرسے تک آ رہے ہیں، اور اگر جب 2021 میں جنگڑنا ہوئی ہوتی، مردم شماری ہوئی ہوتی، تو ہمیں پتہ چلتا کہ یہ 1% سے بھی کم ہے۔ آپ اپنے علاقے یا اپنے پورے ضلع کا ایک چکر لگا کے یا جسے کہتے ہیں گشت کر کے اس کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بچے، دنیا چکا چوک کی ہے، دنیا کو دکھایا جاتا ہے، خاص طور سے مسلم لوگوں کو، ہر طرف سے علماء کو، مسجد کو، مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہمارے والدین کی ہے کہ جو میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند باتیں جو میں نے ابھی یہاں سنی، بچوں کی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بچوں سے زیادہ بچیوں نے بہتر مطالعہ کیا ہے۔ بچیوں نے جو پڑھا ہے صرف اسی پر ان کی گھر والی ماں اور بہن ان کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جتنی بچیوں نے پڑھا ہے، جو پڑھا ہے، صرف اسی کو بچوں کے اندر عملی جامہ پہنا دے، یہ ہماری پہلی کامیابی ہے۔ جیسے کچھ بچے نے کہا کہ عقیدے بھی بہت ساری باتیں بتائیں کہ ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو مجھے بہت اچھی لگی۔ اگر اس کو عملی جامہ پہنا دیا جائے، جیسے بچیوں کو جو ابتدائی 6 سال سے 12 سال تک کی بچیاں ہوتی ہیں، اگر ان کے لباس، ان کے رہن سہن پر اگر دھیان نہیں دیا گیا تو یہی وہ بچیاں جب اسکول و کالج میں جاتی ہیں، جب تھوڑا اور بڑی ہوتی ہیں، سن شعور کو پہنچتی ہیں، تو پھر جن بچیوں کو اگر ہم نے لباس ایسا پہنایا ہے کہ کندھے تک کھلا ہوا ہے، تو کیا وہ بڑی ہو کر ان کو 12 سال کے بعد جب یہاں تک کا کپڑا پہنائیں گے فل آستین کا، تو یہی وہ بچیاں بغاوت کرنے پر آ جاتی ہیں، یہی وہ بچیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اتنی 40-50 بچیوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو کس طریقے سے مسجد میں بھیجا ہے، کیا اس طریقے سے بچیوں کو بھیجنا صحیح ہے یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بچیوں نے جو چیزیں یہاں آ کر پڑھی ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، اور بچیوں کو خاص طور سے اس لیے کہ مسلم بچیوں پر سب سے زیادہ اٹیک ہو رہا ہے، حجاب پر، پردہ پر اور ان کی تعلیم پر۔ مغربی میڈیا اور چینل جو بھی چیزیں ایک موضوع چھیڑتا ہے، پوری دنیا کی میڈیا اس پر لگ جاتی ہے، اور مسلم عورتیں سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہیں۔ مسجد مدرسہ کے بعد سب سے زیادہ مسلم عورتیں ٹارگیٹ ہیں۔ اس چیز کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا۔ اور مجھے جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ والدین اپنے بچوں کو بھیجتے تک نہیں، میں نے بھی یہاں 2 مہینہ پڑھایا الحمدللہ، میں نے دیکھا ہے جو والدین کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داریوں سے والدین بری اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا فرمان لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، یہی وہ بات ہے کہ تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
قابل احترام علماء کرام، دیگر حاضرین و سامعین اور عزیز بچوں، سب سے پہلے میں تمام بچوں کو اور بچیوں کو یہ کہوں گا کہ وہ خاموشی کے ساتھ سنیں اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام اراکین مجلس کا، جنہوں نے اس مجلس کو سنوارا سجایا اور اس ناچیز کو اس مجلس میں مدعو کیا۔ میں اس کے لیے ان کا ممنون اور مشکور ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک کاموں کو خلوص دل کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بڑا مختصر ہے، اس لیے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، قرآن مجید سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی دیکھنے کو ملا کہ بچیاں بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے والد کو دینی تعلیم سے، خاص طور سے قرآن مجید کی تعلیم سے کتنا لگاؤ ہے، ان کو کتنی محبت ہے قرآن مجید کی تعلیم سے اور قرآن مجید سے۔ اگر ان کو محبت ہوتی، یقیناً سارے والدین جو ان بچوں کے ہیں سارے یہاں پر موجود ہوتے کہ ہمارے بچے جو قرآن مجید ختم کیے ہیں کیا مظاہرہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کمی ہے، زیادتی ہے، اس کو سدھارا جائے، سنوارا جائے، اس کی فکر ہوتی۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بچوں کا جو چھوٹا سا پروگرام ہے ہمارے گاؤں کے اندر ہے، تو میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو کہوں گا کہ ان کا رشتہ قرآن مجید سے کتنا مضبوط ہے اور ان کا مزاج کتنا دینی ہے، کتنا تعلیمی ہے، اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آج ہمارا اور آپ کا جو حال ہے ذلت و رسوائی کا، کس لیے ہے؟ اسی قرآن مجید کی تعلیمات سے دوری کا، قرآن مجید سے دوری کا۔ اللہ کا فرمان ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عروج تک پہنچا دیتا ہے، ویضع بہ آخرین، لیکن کچھ لوگوں کو اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس کی تعلیم سے روگردانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین زوال کا شکار کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین پستی میں ڈھکیل دیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اگر یہی ہمارا معاملہ رہا تو یقیناً ہم ذلیل و خوار رہیں گے، ہمیں عزت نہیں مل سکتی ہے، ہم دنیا کے اندر کاٹے جائیں گے، مارے جائیں گے، ہر طرف سے ہمیں رسوا کیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، اپنے بچوں کو عمل پیرا کروائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمیں عروج کی بلندیوں پر فائز کر دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب کر دے گا۔ وہ صحابہ اکرام جو صحراؤں میں رہنے والے تھے، بکریوں کو چرانے والے تھے، جاہل قوم کے درمیان زندگی بسر کرنے والے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول سے ان کا رشتہ ہوا، قرآن مجید سے جب ان کا رشتہ ہوا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے پوری دنیا پہ حکومت کی، پورا نقشہ بدل ڈالا، اور صحابہ اکرام نے قرآن مجید کی تعلیم پر عمل کر کے جو نمونہ پیش کیا، پوری دنیا وہ نمونہ پیش نہیں کر سکتی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے، باعزت تھے، باعظمت تھے، قرآن مجید پر عمل کر کے مسلمان ہو کر، لیکن ہم خار ہوئے، ذلیل ہوئے قرآن مجید کو چھوڑ کر کے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہ کر کے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی بچوں کی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں، تو اس قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا، ورنہ ذلت کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے اور اس کو پڑھائے۔ اللہ اکبر! جس کے پاس بلڈنگ ہو، سرداری ہو، کرسی ہو، گھر ہو، مالداری ہو، اولاد ہو، طاقت ہو، خزانہ ہو، وہ بہتر نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور اس کو پڑھائے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید کو پڑھے اور پڑھائے وہ بہتر ہے، آج یہ جن کے والد حاضر نہیں ہوئے ہیں یہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ یہ روزی میں لگے ہوں گے، یہ اپنی تجارت میں لگے ہوں گے، قرآن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، دینی تعلیم کے لیے کیا اپنا کچھ گھنٹہ نہیں دے سکتے ہیں؟ ان کو محبوب ہے دنیا، ان کو محبوب ہے دنیا کی رنگینیاں، ان کو محبوب ہے مال و دولت، ان کو محبوب ہے دنیا کی فراوانی، ان کو مطلب نہیں قرآن سے، ان کو مطلب نہیں حدیث سے، ان کو مطلب نہیں آخرت سے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یقین جانیے اگر یہی معاملہ ہمارے ساتھ رہا تو پچھتاوے کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے قرآن مقدس کی عظمت کو سمجھنا ہوگا اور اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا، اور سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن مقدس کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ہم جانیں، یہ سب سے ضروری ہے۔ رب کائنات کا پیغام اس قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اس کو جانیں، اس پر عمل کریں، اس لیے کہ جب قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا، سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا سود کھانا حرام ہے، رشوت کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے شراب پینا حرام ہے، چغلی کرنا حرام ہے، غیبت کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہماری تربیت کرتی ہے۔ اگر ہم اس قرآن مجید سے رشتہ مضبوط کر لیں تو ہم ایک بہترین انسان ثابت ہوں گے معاشرے کے لیے، اور جب معاشرے کے سارے لوگ اس قرآن مجید کو سمجھنے لگے، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کا عزم کر لے، تو یہ پورا معاشرہ خوشگوار ہو جائے گا، یہ پورا معاشرے کا ماحول بدل جائے گا، یہ گہوارہ ایک اچھا گہوارہ ہوگا جس میں امن ہوگا، سکون ہوگا۔ لیکن جب قرآن سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، اس کی تعلیمات کو ہم نہیں سمجھیں گے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہی عالم ہوگا جو عالم آج مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ آپسی اختلافات، لڑائی جھگڑا اور اس طریقے سے بے شمار چیزیں جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، یہ دیکھنے کو ملیں گی، اور اس دنیا کے اندر بھی ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، اور آخرت میں بھی ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ آج دنیا کے اندر ہم سوچتے ہیں ہمارا کوئی ساتھی ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی ساتھ دینے والا ہو، خاص طور سے اگر ہمارا کوئی معاملہ کورٹ پہنچ جائے تو ہم سوچتے ہیں بہترین وکیل مل جائے جو میرے کیس کو کامیاب کر دے، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ لیکن آپ سوچئے جب رب کائنات کی کورٹ لگے گی، رب کائنات اپنی عدالت سجائے گا، اس وقت لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا،
اس وقت کسی کو اجازت نہیں ہوگی، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی زبان نہیں کھلے گی۔ الا من اذن، مگر جس کو اللہ اجازت دے وہ بولے گا، اور وقال صوابا، اور صحیح بولے گا۔ اب سوچئے اس عدالت میں اگر آپ کو کوئی وکیل مل جائے، آپ کا کوئی سپورٹ کرنے والا مل جائے، تو یہ کتنی اہم بات ہوگی۔ اس وقت میرے بھائیوں اور دوستوں رب کائنات کی عدالت میں یہ قرآن مجید وکیل بن کر آئے گا، ہمارا سپورٹ کرے گا، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی اس قرآن مجید کو، لوگوں کی طرح سے، دیگر انسانوں کی طرح سے کسی اجازت کا محتاج نہیں ہوگا، رب کائنات کے سامنے کھڑا ہو جائے گا یہ قرآن مجید، کہے گا یا ربی، اے میرے رب، اس کو میں نے رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ رات بھر میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھ میں غور و فکر تدبر کیا کرتا تھا، اے اللہ اس شخص کے حق میں میری سفارش کو قبول کی جائے، میری وکالت کو اہمیت دی جائے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، جب یہ سفارش کرے گا، وکالت کرے گا، اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کی سفارش کو قبول فرما لے گا اور اس شخص کو بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، یہ قرآن مجید ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ لوگوں قرآن مجید کو تم پڑھا کرو، کیوں؟ اس کا مقصد آپ نے بیان فرمایا یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے یہ سفارشی بن کر آئے گا، اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ آج آپ کی اولاد جتنی عزیز ہے، جتنی عزیز ہے، آپ کے والدین، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر خاندان، جن کے لیے ہم اور آپ لڑ رہے ہیں، جن کے لیے ہم نے انصاف کا خون کیا ہے، جن کے لیے ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو بھلایا ہے، جن کے لیے ہم نے حق و باطل کا خون کیا ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں یہ آپ کے لیے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، یہ آپ کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ قیامت کے دن باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹی ماں کو دیکھ کر بھاگے گی، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ آج لوگ انصاف کا خون کیوں کر رہے ہیں؟ حلال و حرام کی تمیز کس کے لیے نہیں؟ انہی بیوی بچوں کے لیے ایک انسان دنیا کے سارے جرائم اور کرائم کو انجام دے رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اس بات کو آپ سوچئے گا تنہائی میں کہ یہی ایک قرآن مجید ہوگا جو آپ کی سفارش کے لیے قیامت کے دن بھی کام آئے گا، اور جن کے لیے آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، حرام و حلال کی تمیز کھو دے رہے ہیں، حق و باطل کی پہچان بھلا دے رہے ہیں، یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ ان کے جو حقوق ہیں وہ حلال طریقے سے آپ ادا کیجئے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیجئے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بسائیے، اور قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، قرآن مجید کو پڑھیے، سمجھیے، اس کی تعلیمات پر عمل کیجئے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ایک انسان کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو خلوص دل کے ساتھ نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ان تمام بچوں بچیوں کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ اور
پیراستہ کر دے، ان کے دلوں میں ایمان کے نور کو منور فرما دے، ان کو دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کے دلوں میں الفت و محبت کو پیدا فرما دے، ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس تقریب میں آئے ہوئے تمام اپنے مہمان اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے بعد، اور جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ہمیں اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں۔ ابھی وقت نہیں ہے، صرف میں ایک حدیث نبی علیہ السلام کی بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سوئے ہوئے تھے، ظہر کے بعد لیٹے ہوئے تھے اپنے حجرے مبارکہ میں، آپ کو نیند آئی اور نیند ہی کی حالت میں آپ نے خواب دیکھا اور اچانک آپ اٹھ بیٹھے۔ آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچانک اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد آپ نے مسکرایا، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خواب، یعنی نبی کا خواب وحی کے مطابق، وحی کے برابر ہوا کرتا ہے، ایک قسم کی وحی ہے اور سچا خواب ہوتا ہے۔ کہا میں نے دیکھا کہ محشر قائم ہو گیا ہے، یعنی قیامت قائم ہو گئی ہے، اور ایک شخص کبھی دائیں بھاگتا ہے، کبھی بائیں بھاگتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے اور کبھی پیچھے آتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کی اس کو تلاش ہو، اور حقیقت میں وہ تلاش کرتا ہے۔ وہ جب ادھر ادھر دیکھا جا رہا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ یہ پیچھے سب سے پیچھے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں اکیلے کنارے پر۔ تو کہا کہ میں تو آپ ہی لوگوں کو تلاش رہا ہوں اور آپ لوگ یہاں ہو، آؤ چلو ادھر میرے ساتھ میں چلو۔ وہ کون تھے؟ دو والدین تھے، ماں باپ تھے، بیوی اور شوہر تھے، جو کنارے اپنے اس میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ ڈھونڈنے والا، تلاش کرنے والا کون تھا؟ طالب علم تھا، قرآن، جس قرآن کی اس نے تلاوت کی تھی۔ یہ قرآن تھا ان کے جس کے بچے نے قرآن کی تلاوت کی تھی، وہ تلاش رہا تھا کس کو؟ اس کے والدین کو۔ وہ پکڑ کے لے کر کے جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور وہ دونوں شخص پوچھتے بھائی تم کون ہو؟ میں نہ تم کو جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں۔ تو اس کے لڑکے کے بچے کو پکڑ کر کے وہ قرآن لے کر کے آتا، کہا اس کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں اس کو جانتا ہوں، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ کہا اسی تیرے بیٹے نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو حفظ کیا، قرآن کو یاد کیا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، لہذا وہی قرآن میں ہوں جو آپ لوگوں کی تلاش میں نکلا تھا۔ اور اسی بیٹے کی وجہ سے، اسی بیٹے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آواز دیتا ہے کہ دو حلے لے کر کے آؤ، دو جوڑے، جنت کے دو جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین کو پہنائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ان کو تاج لے آؤ،
اس بیٹے کی قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت کا لباس پہنواتا ہے اور تاج موتیوں سے جواہرات سے ہر چیز سے جڑا ہوا تاج پہناتا ہے. یہ ہے قرآن سے تعلق جوڑنے والے کا ثمرہ پھل. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور والدین سے میں یہی کہوں گا کہ جو چیزیں قرآن اور دین کی تعلیم میں حاصل کرنے میں ہے وہ چیزیں دنیاوی تعلیم ہمارے لیے ضرورت ہے، لیکن دین کی تعلیم ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے دونوں کے لیے ضرورت ہے. اس لیے یہ بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے اور قرآن کو اپنانے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور میں دوبارہ پھر تمام آئے ہوئے مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بچیاں نکلیں ایک ایک کر کے اور اپنا مٹھائی لیتے ہوئے گھر جائیں. تو اس سے پہلے بچیاں جائیں، ایک ایک کر کے جاؤ. اور وہ بچیاں یہاں کھڑی رہیں جن کا قرآن ختم ہوا ہے. بچے اور بچیاں جن کا قرآن ختم ہوا وہ بچے ہی رہیں.